السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ معزز ناظرین کرام، آج کے اس مادیت پرستی دور میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں معدوم و مفقود نظر آتی ہے وہ ہے جذبہ ایثار و قربانی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں سے رحم دلی ختم ہو رہی ہے، جذبہ ایثار ختم ہو رہا ہے، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا یہ تو بالکل معدوم ہو رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے حالات زندگی سے کچھ ایسے واقعات ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ ایثار و قربانی سے سرشار نظر آتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، شام کا وقت ہے، ایک مہمان آتا ہے، بھوکا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں پیغام بھیجتے ہیں، کیا کھانے کے لیے کچھ چیز ہے؟ جواب ملتا ہے سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ یہ بیوت النبی ہیں، دو جہانوں کے سردار کے گھر ہیں، اور پیغام کیا آ رہا ہے کہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ ام عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، اے اماں جان، پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کھجور اور پانی پر۔ تو جب یہ جواب ملتا ہے کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ آج اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت امیر ترین تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ گھر لے جاتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو ان کی زوجہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا، آج بچوں کو کسی طرح سلا دینا، ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کرنی ہے۔ اور عرب شرفاء میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مہمان دسترخوان پر بیٹھتا تو میزبان بھی اس کے ساتھ بیٹھتے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ جب کھانا لگا دیا جائے اور اس وقت دیے کو بجھا دینا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان لگاتی ہے، کھانا لگاتی ہے، مہمان کو بلایا جاتا ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے کو صحیح کرنے کی بہانے دیے کو بجھا دیتی ہیں۔ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور ساری رات آرام سے سوتے ہیں۔ جب معمول کے مطابق حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات ایک مرد اور ایک عورت کا واقعہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے
کہ وہ قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضرات، ہمیں بھی آج اس جذبہ اثار کو زندہ کرنا چاہیے۔ جس قدر یہ جذبہ اثار و قربانی معدوم ہو چکا ہے، ہم سب کو مل کر اس جذبہ اثار کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی شرح آفاق کتاب تاریخ بغداد میں امام واقدی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مجھے مالی پریشانی تھی، عید کی آمد تھی، میری بیوی نے مجھ سے کہا ہم تو صبر کر لیں گے مگر بچے کیسے صبر کریں گے؟ تو امام علیہ الرحمہ اپنے تاجر دوست کے پاس جاتے ہیں اور اسے یہ حالات بتاتے ہیں۔ ان کا تاجر دوست انہیں 1200 دینار کی ایک تھیلی سر بمہر ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ابھی امام صاحب یہ تھیلی لے کے گھر پہنچے ہی تھے، ان کے ہاشمی دوست بھی اسی ضرورت کے تحت قرض لینے کے لیے امام صاحب کے گھر میں آتے ہیں۔ ان کے گھر میں بھی بھوک و افلاس نے، غربت نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ جب وہ سوال کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ آدھی رقم میں اپنے ہاشمی دوست کو دے دیتا ہوں اور آدھی رقم اپنے لیے استعمال کر لیتا ہوں، اور جب اپنی بیوی کو بتلاتے ہیں تو بیوی ان کی کہتی ہے کہ آپ کے دوست تاجر نے کیا دیا؟ کہا کہ 1200 دینار کی تھیلی دی ہے۔ اور ان کی بیوی کہتی ہیں ایک عام آدمی نے آپ کو 1200 دینار کی تھیلی دی اور آپ اس ایک عام آدمی کی تھیلی میں سے آدھا اپنے دوست کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، ساری کی ساری تھیلی ان کو دے دیں۔ حضرت امام واقدی علیہ الرحمہ ساری کی ساری تھیلی، 1200 دینار کی تھیلی اپنے دوست ہاشمی کو دے دیتے ہیں۔ ادھر ان کے دوست تاجر کی بھی یہ صورتحال تھی کہ ان کے گھر میں بھی یہ صرف 1200 دینار تھے۔ عید کی آمد تھی، وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہاشمی دوست کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ وہی تھیلی تاجر کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ تاجر نے جب دیکھا کہ یہ میری دی ہوئی تھیلی ہے اور یہاں کیسے پہنچی، وہ تھیلی ہاشمی دوست کے پاس رکھ کر امام واقدی رحمہ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، اور جب ان کے پاس پہنچے امام علیہ الرحمہ نے سارا واقعہ بتایا۔ ادھر یہ بات وزیر یحییٰ بن خالد کے پاس پہنچتی ہے۔ یحییٰ بن خالد 10,000 کی تھیلی امام واقدی علیہ الرحمہ کے پاس بھیجتے ہیں اور کہا کہ 2,000 آپ کے لیے، 2,000 آپ کے تاجر دوست کے لیے اور 2,000 آپ کے ہاشمی دوست کے لیے، 4,000 آپ کی بیوی کے لیے جو قابل قدر اور لائق اساس ہے۔ دیکھیے اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کس طریقے سے وہ اصحاب ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی اس طرح کے واقعات پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 400 دینار کی ایک تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غلام کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اس تھیلی کو وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو 7 کسی کو 5 دینار اور وہ ساری کی ساری تھیلی ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 400 دینار کی تھیلی اپنے غلام کے ہاتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی وقت اس تھیلی کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان دیناروں کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ معاشرہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بھی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا
باخدا ہم بھی تو مسکین ہیں، ہمیں بھی دیجیے۔ تو اس وقت صرف 2 ہی دینار بچے تھے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو دے دیے۔ اور اس بات کی خبر غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فرماتے ہیں کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح کے ایک انوکھا واقعہ سیدنا ثابت الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کا مدینہ کے وسط میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ وہ جنت کے ایک کھجور کے بدلے اپنا 600 کھجوروں کا باغ قربان کر دیتے ہیں۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے، مدینہ میں کھجوروں کے بے شمار باغ تھے۔ ان باغات میں سے ایک باغ ایک یتیم کا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص کا بھی تھا۔ جب ہوا آندھی آتی، کھجوریں گرتی، پھر ان میں کوئی تمیز نہیں رہتی تھی کہ یہ کس کی کھجوریں ہیں۔ تو یتیم نے چاہا کہ کیوں نہ ہو میں اپنا باغ الگ کر لوں۔ جب دیوار کرنے لگے تو درمیان میں ایک کھجور کا درخت اس دوسرے ساتھی کا آ جاتا ہے۔ وہ یتیم اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کھجور کا درخت دے دیں۔ وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ یتیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ کھجور کا درخت اس یتیم کو دے دو اور اس کے بدلے جنت میں ایک کھجور کا درخت لے لو۔ وہ انکار کر دیتا ہے۔ آپ نے پھر کہا، پھر وہ انکار کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس ایک کھجور کے بدلے جنت میں کھجور لینا چاہتا ہے؟ تو سیدنا ثابت الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا واقعہ ہی ایک کھجور کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا مدینے میں 600 کھجوروں کا باغ ہے، کیا وہ ایک کھجور کے درخت کے بدلہ میں لینا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ آپ کا جو باغ ہے وہ سب سے نرالا باغ ہے، مشہور و معروف باغ ہے اور اس کے بے شمار خوبیاں ہیں، اس میں میٹھا پانی بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ سیدنا ثابت الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اسی باغ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ 600 کھجور کا باغات میں ایک کھجور کے بدلہ میں لینا چاہتا ہوں۔ وہ شخص وہ کھجور کا درخت اس یتیم کو دے دیتا ہے اور 600 کھجوروں کا باغ خود لے لیتا ہے۔ سیدنا ثابت الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ کو آواز لگاتے ہیں، یا ام دہدہ، میں نے یہ باغ فروخت کر دیا ہے۔ کہا کہ کیسے سودا کیا ہے؟ حضرت ثابت الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے ایک کھجور کے بدلے میں نے یہ سارا باغ فروخت کر دیا ہے۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کیا خوب سودا کیا ہے۔ وہاں سے اپنے بچوں کو نکالتے ہیں اور جیبیں ٹٹولتے ہیں، کیا اس میں کسی کے پاس کھجور تو نہیں ہے؟ تو یہ ایسے نادر اور انوکھے واقعات ہیں جو تاریخ اسلامی سے ملتے ہیں۔ وہ ہمارے ہی اسلاف ہیں جو جذبہ اثار و قربانی سے سرشار تھے۔ آج ہم مادیت پرستی میں پڑھ کر اس مادہ پرستی کے دور میں گم ہو گئے ہیں اور اس جذبہ اثار و قربانی سے بالکل اس طریقے سے اوجھل ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی نہیں رہی، اثار و قربانی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے جذبہ اثار پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔